بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون نے حکومت تو کسی نہ کسی طرح سے ہتھیار لی یا حاصل کر لی، لیکن تنظیمی طور پر جماعت کے لحاظ سے ان کا برا حشر ہو رہا ہے، برا حال ہو رہا ہے، آپس میں لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ معاملہ بڑا خراب ہونے والا ہے۔ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح سے استعفے ایک دوسرے سے طلب کیے جا رہے ہیں یا پارٹی سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کے اندر سینئر رہنماؤں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو ایسے لگتا ہے کہ ان قریب میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی پارٹی سے نکل جائیں، ان کو بھی نکال دیں۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ حنیف عباسی جو کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کو، اور اے آر وائی کے لیے یہ انٹرویو کیا نعیم اشرف بٹ نے، اور AR پر چلا ہے ایک دفعہ پھر بڑا بھرپور انٹرویو۔ اور اس میں حنیف عباسی جو ہیں، چاہے محمد زبیر ہیں، چاہے میاں جاوید لطیف ہیں جو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں نواز شریف کے، مریم نواز صاحبہ کے، میاں جاوید لطیف کو بھی، اور حتیٰ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی، ان میں سے کسی کو نہیں بخشا۔ مولانا کے خلاف تو بات کی ہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک طرف حنیف عباسی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف تو وکٹ ہی گر گئی ہے۔ یعنی ان کا رہنما نون لیگ کا بندہ اب جا کر تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہے، اور یہ سب انہوں نے اب سمجھیں کہ اپنی وجہ سے، ان کی اپنی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اور تحریک انصاف میں تو ظاہر ہے لوگوں کو توڑا گیا، سارا کچھ کیا گیا، اور پوری حکومت ہو، ان کے جتنے بھی ادارے ہوں، PDM2 ہے، ان کا فوکس ہی تحریک انصاف ہے، اس کو توڑنا۔ ابھی الیکشن کمیشن کا دیکھ لیجئے، پھر الیکشنز کروائے ہیں تحریک انصاف نے، انٹرا پارٹی الیکشن تیسری دفعہ کروائے ہیں، لیکن وہ ابھی تک معاملہ الیکشن کمیشن نے دبا کر رکھا ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف بطور پارٹی نہ آ سکے، کیونکہ ضمنی الیکشن کا بھی ان کو بڑا خوف ہے۔ اب کئی سیٹیں نون لیگ نے چھوڑی ہیں جو ان کو جتوائی گئیں، یا دیگر سیٹیں ہیں جو جیتا ہی نہیں، ایک کے علاوہ باقی سیٹوں پہ اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کو یہ سیٹیں خالی کرنی پڑتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ان کے بڑے بڑے طاقتور شیر وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے اب ان سیٹس پر۔ اتنی دھاندلی ہوئی ہے، اتنا کچھ ہوا ہے، ان کو یقین دلایا گیا ہے حکومت بھی اپنی ہے، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، سارے ادارے اپنے کنٹرول میں ہیں، سب طرح سے جناب کھیل اپنے ہاتھ میں، الیکشن کمیشن اپنے ساتھ ہے، پھر بھی یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ عوام میں غم و غصہ ہے، اتنی بڑی لیڈ سے ہم ہاریں گے کہ پھر وہی بات ہوگی، پھر فارم 45 کا ہمیں تانا دیا جائے گا، تو وہ جناب اس میں آنا ہی چاہ رہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے ایک سیٹ خالی کی، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی جس طرح جتوایا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ دانیال عزیز گروپ کے، یہ دانیال عزیز بھی نون لیگ کے رہنما، وہ بھی ناراض اور احسن اقبال کے خلاف بولے۔ احسن اقبال صاحب اپنے بیٹے کو اب آگے کر رہے ہیں۔ یہ احسن اقبال وہ ہیں جو جس طرح بھی جیتے، اس کے بعد خود آن ریکارڈ ہے کہ اپنے ووٹر سے یا اپنے سپورٹرز سے کہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے خاص طور پر انہیں شکوہ کیا کہ جی جتنی میں نے خدمت کیا اس کا مجھے صلہ نہیں دیا، یعنی مجھے زبردستی پھر جیتنا پڑا ہے، اور ورنہ تو میں ہار رہا تھا۔ اچھا، دانیال عزیز گروپ کے اویس قاسم PTI میں شامل ہو گئے ہیں، باقاعدہ PTI میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ابھی یہ الیکشن لڑے احسن اقبال کے خلاف، اور الیکشن میں فارم 47 کے مطابق احسن اقبال سے 2183 ووٹوں سے ہارے۔ یعنی فارم 47 کی یہ احمد وڑائچ بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اب یہ ایک پاکستان میں ایک نئی اختراع بن گئی ہے کہ جی فارم 45 والے ہیں آپ، یہ فارم 47 والے ہیں، کیونکہ فارم 45 میں تو لوگوں کے ووٹوں کا اندراج تھا، فارم 47 جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنا جو کام دکھانا تھا وہ دکھایا۔ فارم 47 پہ تو آپ اب سب پاکستانی جان گیا ہے کہ وہاں پر جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، ہر پولنگ اسٹیشن کے وہاں پر حلقے میں جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ سے سائن لیے جاتے ہیں کہ اس پولنگ اسٹیشن پر اس امیدوار کو اتنے ووٹ پڑے ہیں، اور پھر تمام پولنگ ایجنٹس کے جو ہر امیدوار کے ہوتے ہیں ان کے سائن باقاعدہ لیے جاتے ہیں، پھر اس کو کمپائل کیا جاتا ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے پھر جو کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہوتا ہے فارم 47 میں نظر آتا ہے۔ تو فارم 45 پر تحریک انصاف جیتی، فارم 47 جب کنسولیڈیٹ کرنا تھا تو اب الیکشن کمیشن کہتا ہے فارم 45 کی بات ہم سے مت کرو، فارم 47 پر جہاں جہاں سے آرڈرز تھا جس کو جتانا تھا وہ جتایا۔ اب فارم 47 کے مطابق بھی یہ جو اویس قاسم ہیں جو نون لیگ کو چھوڑ کے یا دانیال عزیز گروپ کو چھوڑ کر PTI میں شامل ہوئے ہیں، اویس قاسم، یہ فارم 47 کے مطابق احسن اقبال سے صرف 2183 ووٹوں سے ہارے تھے، جبکہ تحریک انصاف کے نامزد جاوید مختار 22,000 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب PP 54 ضمنی الیکشن میں احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال نون لیگ کے امیدوار ہیں، اور PTI نے بھی اعلان کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک وکٹ تو جناب گرا دی ہے تحریک انصاف نے۔ اب شیر افضل مروت کہہ چکے ہیں کہ جی 40 کے قریب ہمارے MPs جو ہیں وہ توڑے جا چکے ہیں پنجاب میں، دیگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کا تو سمجھ آتا ہے تحریک انصاف زیر عتاب ہے، ان کو کہا جا رہا ہے گھر ٹوٹ جائیں گے، دوبارہ ری الیکشن کروا کے تمہیں ہرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو تم جو کہا جا رہا ہے کر لو۔
اس طرح آپ نے دیکھا آزاد الیکشن لڑوانے کا مقصد یہ تھا تحریک انصاف کے لوگوں کو آسانی سے ان کو توڑا جا سکے، وہ پارٹی ڈسپلن میں نہ آئے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے وہ سنی اتحاد کونسل میں جا کر بھی بات نہیں بن رہی، ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، سینٹ الیکشن میں ان کی جو سیٹیں بنتی ہیں وہ نہیں دی جا رہی۔ تو وہ تو سب سمجھ آتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش، لڑانے کی کوشش، وہ سب اپنی جگہ چل رہا ہے، لوگ بھی چھوڑ کر گئے۔ لیکن جب زیر عتاب ہیں آپ، جب آپ پر ایکشن ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، تو لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، تو چلیں جی سمجھ آتی ہے۔ یہ تو حکومت میں ہیں، ہر طرح کی سہولت ان کو میسر ہے، سہولت کاری بھی ہے، سہولت نہیں سہولت کاری بھی ہے۔ ان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں بدترین ڈاکہ مارا گیا ہے الیکشن پر، سب کچھ کیا گیا ہے، پھر بھی ان کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کی آپس کی لڑائیوں میں انتہا ہو رہی ہے۔ حنیف عباسی نے تو کچھ نہیں چھوڑا جناب پلے۔ محمد زبیر کہتے ہیں جی ان سے تو استعفیٰ لینا چاہیے، کیونکہ محمد زبیر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا عمران خان کے دور میں، یہ جو کہتے تھے ہم نے ریاست بچائی ہے، وہ تو اس سارے بیانیے کو فارغ کر رہے ہیں، ان کے سارے پروپیگنڈے کو، اور وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار نے یہ تو کر دیا، وہ بول رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کو دیکھیے آپ، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اپنے حلقے سے یاسمین راشد سے جہاں پر ہارے ہیں تو الیکشن دوبارہ لڑ لینا چاہیے، پھر وہ حلقہ چھوڑیں اور اپنی ثابت کریں کہ اگر وہ جیتے ہیں تو ثابت کر دیں، ضمنی الیکشن میں آ جائیں، ان کو دوبارہ الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف کو اسی میں عزت ہے، یہ شاہد خان عباسی کہہ رہے ہیں، چلے ان کو تو سمجھتے ہیں جی سائڈ پر ہو گئے، مفتاح اسماعیل بھی تنقید کر رہے ہیں، وہ چھوڑیں۔ اب تو خواجہ آصف وزیر دفاع، موجودہ وزیر دفاع میاں جاوید لطیف، اب بھی ایک طرح سے ترجمان ہی ہے جی میاں نواز شریف مریم کے، ان کے خلاف حنیف عباسی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حنیف عباسی نے کہا خواجہ آصف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اب مولانا اور ہماری پارٹی کے ایک لیڈر باجوہ صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، یعنی خواجہ آصف نے کی نا تنقید کے لیے، وہ میں ان کو بلاؤں گا پارلیمنٹ میں اور یہ سب، تو مولانا بھی کہہ رہے ہیں جی انہوں نے سارا کچھ کیا، رجیم چینج اور سارا ان کا کردار تھا۔ تو اب حنیف عباسی کہتے ہیں کہ یہ دونوں تنقید کر رہے ہیں، جبکہ پہلے کہتے تھے کہ باجوہ نے واٹس ایپ پر الیکشن جتوا دیا۔ خواجہ آصف کو تانا دے رہے ہیں، خواجہ آصف آپ خود کہتے تھے کہ باجوہ نے آپ کو الیکشن جتوا دیا تھا، واٹس ایپ پر آپ نے کہا تھا جی دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فکر نہ کرو، اور اس کے بعد جتوا دیا مجھے سیالکوٹ سے الیکشن۔ اخلاقی جرات کرتے تو اس وقت بولتے جب وہ عہدے پر تھے، جب آرمی چیف جنرل مجید باجوہ سرونگ تھے، اس وقت ان کے خلاف بولتے۔ مجھے زیادہ تکلیفیں ہوئیں لیکن میں اس وقت نہیں بولا، تو اب کیوں؟ حنیف عباسی نے جاوید لطیف کے بارے میں کہا کہ ان کو عقل مند سمجھتا تھا، لیکن وہ تو لیڈرشپ سے کھیل رہے ہیں، ہار گئے ہیں تو حوصلہ کریں اور نام بتائیں وہ کون ہے جس نے ان کے حلقے کے ساتھ نواز شریف کا حلقہ کھولنے کی بات کی۔ میں لیڈرشپ سے ان کی سفارش کرتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں، آج وہ درست اور میں غلط ثابت ہوا۔ اب میاں جاوید لطیف کہتے ہیں میں نواز شریف صاحب کی وجہ سے چپ ہوں۔ یہ دیکھیے آپس کی لڑائیاں ان کی۔ مشاہد حسین سے نون اور کتنی بار ڈسی جائے گی، یہ جس کی مقبولیت دیکھتا ہے ادھر ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر واپس آ جاتا ہے۔ زبیر عمر فلاسفر بنا ہے، ایک ہار گیا اور دوسرے کو کچھ ملا نہیں، ان کے ساتھ لیگی رہنما نہیں لکھنا چاہیے۔ کرمانی تو عوامی سطح پر، اب آصف کرمانی یہ بھی میاں نواز شریف کے قریب ہوتے تھے کیونکہ کاغذ پکڑ رہے ہوتے تھے، اب سینٹر رہے۔ کرمانی تو عوامی سطح پر تھا ہی نہیں، پارٹی ان سے علیحدگی کا اعلان کرے، یعنی ان سب سے، مشاہد حسین سے بھی، زبیر عمر سے بھی، کرمانی سے بھی، یہ قریب ترین لوگ تھے، یعنی حنیف عباسی سے کہیں زیادہ قریب تھے۔ اب جاوید لطیف بھی برے ہو گئے، خواجہ آصف بھی برے ہو گئے، زبیر بھی برے ہو گئے، مشاہد حسین بھی برے ہو گئے، آصف کرمانی بھی برے ہو گئے۔ اندازہ لگائیں، یہ تو خود اپنی وکٹیں گرانے کے چکر میں ہیں، اور وہ بھی کب؟ حکومت میں ہوتے ہوئے۔ پھر حنیف عباسی نے کہا جی فضل الرحمان کو جو مل گیا ہے اس پر اکتفا کریں، یہ نہیں ہوتا، والد نے حصہ لینے کا کہا تو وہ ملا نہیں، اس لیے میں نہیں مانتا۔ مولانا آئیں گے تو ان کو کھانا کھلائیں گے، اور پہلے بھی آئے تھے اور چلے گئے تھے۔ اللہ نہ گرائے تو حکومت کسی سے نہیں گرتی، تمام قوتیں ایک پیج پر ہیں اور 5 سال پورے ہوں گے۔ حنیف عباسی نے بس ان کو یہی زوم ہے جی، ساری قوتیں ایک پیج پر ہیں، 5 سال پورے ہوں گے، مولانا نے جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ عمران خان کے خلاف بھی تو نکلے تھے، بھائی عمران خان کے پاس پبلک مینڈیٹ تھا، آپ کے مسائل کچھ اور ہیں، آپ تو یہ ہے کہ ECC کا سربراہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ خود شہباز شریف نے اپنے آپ کو سربراہ مقرر کیا کہ ECC کا جو ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کی سربراہی میں کروں گا، اور اس میں رکھا اسحاق ڈار کو۔ اب یہ وقت آ گیا کہ تحریک انصاف بولے گی اسحاق ڈار کے حق میں، یا تحریک انصاف آ رہی ہے، حماد اظہر کہہ رہے ہیں جی یہ طریقہ نہیں ہے، اسحاق ڈار کو بڑی بے عزتی سے نکال دیا گیا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے اس طرح لوگوں کو شامل کرنا باہر سے امپورٹ کر کے، جس طرح وزیر خزانہ لگایا گیا، اچھا نہیں ہے۔ اب وزیر خزانہ کو ECC کی سربراہی دے دی گئی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی اپنے فیصلے ہی کر لیں، تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، اور اسحاق ڈار کو بھی فارغ کر دیا گیا اس کمیٹی سے، وہ ممبر بھی نہیں رہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ تو ان کا حال ہے۔ یہ جب آپ ووٹ کے طاقت سے نہیں آئے ہوں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اصل معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور حکومت میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اور اب علیحدگی کی یا نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ تو تحریک انصاف میں چلے گئے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ابھی نارووال میں ذرا سے بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے تو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اللہ حافظ۔